الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا آج کا موضوع نکاح کے فقہی اور شرعی مسائل، قسط نمبر 1۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے مرد کے لیے عورت جو ہے وہ جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے وہاں تک حلال ہو جاتی ہے۔ اور انسان کا جو نکاح ہے فقط انسان ہی سے ہو سکتا ہے، یعنی مرد انسان ہے اور جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ پری ہے عورت، تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی نکاح کرنے والی انسانوں میں عورت ہے اور جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ قوم جن میں سے ایک مرد ہے، تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا۔ انسان کا انسان سے ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر مرد نوع انسان سے ہے، جن سے انسان سے ہے، تو جس عورت سے نکاح کر رہا ہے وہ بھی انسانی جنس سے تعلق رکھتی ہو۔ اسی طرح اگر مرد قوم جن سے ہے، قوم اس کا نکاح کسی انسان عورت کے ساتھ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی روشنی میں نکاح کرنے کی چند ایک صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے جب اعتدال کی حالت ہو۔ اعتدال کی حالت یعنی انسان پر اس کی شہوات کا اس قدر غلبہ نہ ہو کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو معاذ اللہ کسی گناہ میں
اعتدال کی حالت میں ہو اور بیوی کا حق مہر نان و نفقہ جو روٹی پانی وغیرہ دی جاتی اس پہ بھی قدرت رکھتا ہو اور میڈیکلی حوالے سے بھی صحت مند ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ عام حالت میں نکاح کا حکم کیا ہوگا؟ سنت مؤکدہ ہوگا کہ اگر جان بوجھ کر اتنی باتیں پائی جانے کے باوجود جان بوجھ کے نکاح نہ کرنے پر اڑا رہا تو گناہ گار ہے، تو کیا ہوگا؟ اور اگر حرام سے بچنا مقصود ہو یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل اور آپ کی سنت پہ عمل کرنا یا اولاد حاصل کرنا مقصود ہو تو اس صورت میں ساتھ ساتھ نکاح کرنے کے ثواب بھی ہوگا۔ اور اگر نکاح فقط اس لیے کیا گیا محض لذت یا قضائے شہوت کے لیے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں پائے گا، ثواب نہیں پائے گا۔ دوسری صورت شہوت کا غلبہ ہے، اگر نکاح نہیں کرے گا تو اندیشہ ہے، کیا ہے؟ کہ شاید حرام کاری میں مبتلا ہو جائے، زنا مراد ہے، نکاح نہیں کرتا تو شاید زنا میں مبتلا، اس کا اندیشہ ہے۔ اور حق مہر اور بیوی کے کھانے پینے کی قدرت بھی رکھتا ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ یقین ہے، یہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو کسی نہ کسی صورت میں حرام میں منہ مارنا ہی پڑے گا، حالت ایسی ہے اس شخص کی، کسی نہ کسی صورت میں حرام میں منہ مارنا ہی پڑے گا، تو اس صورت حال کے اندر اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اتنی صورتیں اس وقت عام حالت میں ہے، انسان نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، حکم کیا ہے کہ اڑا رہے، نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا گناہ گار ہے۔ جیسے ظہر کی سنتیں ہر روز ہی چھوڑ دینے والا گناہ گار ہے کہ نہیں؟ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے اگر نکاح نہیں کرتا تو اندیشہ ہے کہ شاید گناہ میں مبتلا، اب نکاح کرنا واجب ہے، اس صورت میں نکاح نہیں کرے گا تو سمجھے قرب با حرام کے گناہ کا مرتکب رہے گا۔ تیسری صورت، جب ساری صورت حال سامنے ہے اس حالت میں کہ اگر نکاح نہیں کرتا تو کہیں نہ کہیں حرام میں شہوت کو پورا کرنے کے لیے منہ مارنا ہی پڑے گا، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین، فرض۔ اب نکاح نہیں کرے گا تو جیسے فرض کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے، یہ بھی اتنا بڑا گناہ گار ہوگا۔ آپ کے سامنے نماز فرض ہے، آپ کے سامنے روزہ، زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، پھر ہر ایک اپنی چیز کی، ہر ایک فرضیت کی اپنی ایک تاکیدات ہیں۔ مطلقاً فرض چھوڑنے کا گناہ اس کے ذمہ ہے، مطلقاً فرض چھوڑنے کا گناہ اس کے۔ چوتھی صورت، اگر یہ اندیشہ ہو، اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے نکاح کیا تو اپنی بیوی کے حقوق میں ادا، حق میں ہے، نان نفقہ ہے، میڈیکل اعتبار سے بھی اندیشہ ہے
تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے، اور اگر کسی بات پر یقین ہے کہ میں نکاح کروں گا تو بیوی کا حق میں اور نان و نفقہ کھانا پینا میں پورا کر سکتا، جو اس کی اپنی حالت ہے بظاہر اسی اعتبار سے بات ہے، یا میڈیکل اعتبار سے وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ اس حوالے سے بیوی کے قابل نہیں ہیں، اس صورت میں نکاح کرنا پھر حرام ہے۔ اس صورت میں نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نکاح کرنا جبکہ نکاح میں خلاف شرع امور نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں تو دنیا کا جب ہر کام کرنا حرام ہو جاتا ہے، ہر کام کرنا یعنی تجارت کرنا عبادت ہے جب شریعت کی روشنی میں، جب شریعت کی مزدوری کرنا عبادت ہے جب شریعت کی کام کاج حلال روزی طلب کرنا جب اذان جمعہ پہلی ہو جاتی ہے، مسئلہ غور سے سننا۔ اب یہ جو عبادت والے کام ہیں یہ بھی ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں۔ اب حکم ہے فی الفور جمعہ کی طرف پلٹو، فی الفور، اور ہمارے نکاحوں کی کیا حالت ہے؟ فی الفور سارے کام کاج جو جائز ہیں فی نفس ہی عبادت ہے، کہا ان کو کیا کر دو، اور ہمارے مسلمان بہن بھائی عین اسی وقت یہ ان کے نکاح ہیں یہ ناچ میں مشغول ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے بات میری سمجھ نہیں ہے یا پھر تھوڑی سی کڑوی تھی، کوئی مسئلہ ضرور تھا، چپ ہو گئی ہے۔ میں غیر جو سامنے ہوتا ہے نا متکلم کلام کرنے والا، جب سکون طاری ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی یا اس کو وہ سننا نہیں چاہتے، اس کے ذہن میں یہ دو سوال اٹھتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ حالت نہیں ہے۔ ابھی میں جب گھر سے نکل کے آ رہا تھا تو کسی طرف یہی کام شروع ہے، آخر وہ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ یہاں کسی ہندو کی بارات تو ہو نہیں سکتی کیونکہ یہاں رہتے ہی مسلمان، یہاں رہتے ہی۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ جس وقت میں جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے، جس میں جو کام اذان سے پہلے عبادت تھے، بچوں کے لیے حلال روزی کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اذان ہوتے اب وہ کام کرنا حرام ہو گئے۔ اب جو دکاندار دکان کھول کے بیٹھا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے۔ اب جو مزدوری میں لگا ہوا ہے پہلی اذان کے بعد وہ حرام کا مرتکب ہے۔ اب جو ٹیچنگ میں لگا ہوا ہے وہ حرام کا اللہ حاضر کیا۔ جو کام فی نفس ہی عبادت ہے، جس ٹائم میں ان کو کرنا حرام ہے جو خود عبادت ہے، کبھی سوچا اس وقت میں حرام کام کرنا کتنا بڑا حرام ہو جائے گا؟ کرنی ہے آپ نے شادی تو جمعہ کا دن چھوڑ دیں، یا پھر مکمل آپ اس پہ شریعت کی پابندی کروائیں کہ بارات کا ٹائم ہی آپ 3 بجے دیں۔ اب پہلے مسلمان جمعے سے کتنا غافل ہے، پھر جب وہ آئے ہوئے ہوں بارات میں یا جا رہے ہوں تو کتنے مسلمانوں کا جمعہ برباد ہوگا۔ اب گھر والا کہہ رہی میں نے اس کو تھوڑی روکا کہ آپ جمعہ نہ پڑھیں، آپ نے روکا نہیں ہے لیکن روکنے کا اسباب ضرور پیدا کیا ہے۔ جب حالات کا پتہ ہو کہ عوام ایسی ہے، حالانکہ شریعت کو جمعہ کے دن کا نکاح مستحب امور میں شریعت میں لکھا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں کیونکہ حالات بدل گئے، کیونکہ حالات بجائے اس کے کہ وہ مستحب کے اپنانے کے چکروں میں پڑے، وہ تو اشد ترین کبائر گناہ کرتے اس وقت میں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو نکاح کرنا اور اس کے اندر مشغولیت، غیر بیوی آ گئی ہے تو اس کے نان و نفقے کے لیے حلال روزی کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی، یہ مشغولیت۔ اسی طرح بیوی کے جو اسلام نے حقوق رکھے ہیں اس کو وقت دینا اور اعتبار سے تمامی حقوق، ان میں مشغول رہنا، اور پھر اللہ کریم تعالی کو اولاد عطا فرمائے، اولاد کی شرعی تربیت میں مشغول رہنا۔ جملہ سمجھ ہے؟ جیسی تربیت آج کا مسلمان اکثر کر رہے ہیں، اس تربیت کی بات اسلام نہیں کر رہا۔ جھوٹ بچوں کو سکھاتے ہیں،
چغل غیبت بچوں کو سکھاتے ہیں، حرام فحش اور بے حیائی کے مناظر خود لگا کے بچوں کو دیتے ہیں کہ ادھر بیٹھے رہو. ادھر اس تربیت کی بات نہیں ہو رہی کہ فی نفس ہی گناہ ہے. قرآن و حدیث کے مطابق پھر اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا، تین باتیں کہنی ہیں ہمیں. نکاح اس کی مشغولیت جو بیوی کے حقوق ہو رہا ہے، پھر اس کے لیے جو اس نے کمانا وغیرہ، پھر اگر اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو ان کی شرعی تربیت میں مشغول رہنا. یہ نفل نماز پڑھنے سے اس کا اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. لیکن جب پیچھے والی شرطیں اسلام کے مطابق ہوں پھر ہی بندے کو یہ ثواب ملے گا. ایجاب و قبول، ایجاب و شریعت کی روشنی میں ایک کہے میں نے آپ سے نکاح کیا اور دوسرا کہے میں نے اس کو قبول کیا، اسی چیز کا نام ایجاب و قبول ہے. اسی چیز کا نام، یہ نکاح کے اہم رکن ہے. یہ نکاح کے ہونے کے لیے اہم، جو بھی پہلے کہے گا اس کو ایجاب کہیں گے. خواہ عورت کی طرف سے پہلے یا مرد کی طرف سے، جو پہلے کہے گا اس کو شریعت کیا کہے گی؟ ایجاب. جو اس کے ایجاب کے سننے کے بعد جواب دے گا اس کو کہیں گے قبول. اس کو کہیں گے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ مرد ایجاب کرے یا عورت ایجاب کرے، جس طرف سے مرضی آپ کرا. پہلے عورت جملے بول دے تب بھی ٹھیک ہے، پہلے نکاح کے متعلقہ مرد جملے بول دے تب بھی. ہمارے علاقوں میں عموماً کیونکہ عورت دلہن گھر ہوتی ہے، ایک اور طرف ہوتی ہے، اور مرد کسی اور محفل میں بیٹھا ہوتا ہے اور مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے. اور آگے چل کے یہ مسئلہ آئے گا کہ دونوں کا، جن کا نکاح ہو رہا ہے، ایک ہی جگہ پہ ہونا یا نکاح کے ہونے کے لیے شرائط نکاح میں سے ایک شرط ہے. شرائط نکاح میں سے ایک شرط، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرائط اسلام نے رکھی ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے. تو اب اس شرط کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو نکاح ہوتا ہے وہ دلہا اور دلہن ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ موجود، دلہن کہیں اور جگہ ہوتی ہے اور دلہا کہیں. تو ہم اس شرط کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، اس دلہن سے نکاح کرنے والا پوچھنے چلا جاتا ہے. اس دلہن سے نکاح کرنے والا کیا پوچھنے چلا جاتا ہے کہ کیا آپ کی طرف سے مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کرنا چاہتا ہوں. یعنی سادہ لفظ میں وہ اپنے آپ کو اس کا وکیل بنانے کے لیے لے جاتا ہے. اس کا کیا بنانے کے لیے؟ اب عورت اس کو بناتی ہے اپنا وکیل. اس نکاح کے حق میں عورت ہے اصل، اور جو نکاح پڑھانے کے لیے آیا ہوا وہ اس عورت کا ہے وکیل. اور شریعت کی روشنی میں جس سے نکاح ہو رہا ہے ایک ہی مجلس کا ہونا، لڑکی لڑکا بیٹھے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، ایک خود بیٹھا اور دوسرے کا وکیل آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے. بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اور ہمارے یہاں ایسے نکاح بھی ہوتے ہیں اس سے پوچھنے ہی کوئی نہیں جاتا، پڑھا دو جی. ہم جو بیٹھے ہیں کیونکہ نکاح تو آپ سے ہو رہا ہے. مرد کا مرد سے نکاح ہوتا نہیں ہے، پتہ نہیں ورنہ کتنی خرابی آ چکی ہوتی. یہ تو اللہ کا کرم ہے، شریعت میں مرد کا مرد سے نکاح. ایسے لا علم قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. المان والحفیظ بچی بیوٹی پارلر میں والد صاحب کہتے پڑھا دو نکاح. اللہ کے نیک بندے کیسے نکاح ہو جائیں گے جب شرط ہی نہ ہو نکاح ہو جائے؟ چلو آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نماز پڑھنے ہیں جمعۃ المبارک یا کوئی نماز، آپ کا وضو ہی نہ ہو، جن کو سمجھ آ رہی ہے کیوں؟ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، قبلہ کو رخ بھی کیا ہوا ہے، وقت بھی ہے، نماز طریقے کے مطابق بھی پڑھی ہے، سب کچھ پڑھا بھی ہے، سجدے رکوع سب کچھ ہے، نماز کیوں نہیں ہوتی؟ صرف ایک شرط نہیں. نماز کی 6 شرائط میں سے فقط تو نماز آپ نے کہا ہوتی 6 میں ایک
1 9 تو نہیں ہوتی, اگر نکاح کے 8 میں 1 9 تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اب ان دونوں کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے. یہ اس لیے مسئلہ آپ کے سامنے رکھا کہ پھر آپ کہیں جی ہمارے تو جتنے نکاح پڑھائے جاتے ہیں لڑکی اور مکان میں ہوتی ہے اور لڑکا, اس لیے یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھی. وہ جو مولانا صاحب, خطیب صاحب, امام صاحب یا کوئی فرد بھی جو مسلمان ہے, شرط یہ ہے وہ کیا ہو, شرط کیا ہے, مسلمان. جو اس سے پوچھ کے آیا ہے وہ تو وہیں بیٹھا ہوتا, نہیں بیٹھا ہوتا جہاں دلہا بیٹھا ہوتا, تو یہ شرط پوری ہو گئی. کیونکہ اصل ہو تب بھی ٹھیک ہے, اس کا وکیل آ جائے تب بھی ٹھیک ہوتا ہے اسلام کے روشنی میں. اور یہ صرف نکاح میں نہیں ہے, یہ خرید و فروخت میں بھی چلتا ہے وکیل شریعت کی روشنی میں. یہ کیسز میں عدالت کے اندر بھی شرعی طور پہ وکیل, جو آپ نے دیکھے ان کی بات ہم نہیں کرتے, علمان والحفیظ, علمان جو سچ کو جان بوجھ کے جھوٹ بنا کے پیش کریں گے اور جھوٹ کو پہلے جو ان کے پاس مدعی گئے یا جو بھی گیا مدعا ہے اس نے بتایا کہ معاملہ جو ہے نا ہے جھوٹ, کہتے کوئی مسئلہ نہیں, پیسے اتنے لگیں گے ہم سچ بنا کے پیش کر دیں گے. ایسی وکالت کو شریعت حرام سمجھتی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. جو شریعت کے مطابق وکالت, جو شریعت کے اس وکالت کی بات ہو رہی ہے. تو اب ان دونوں کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری. اگر کوئی ایک نہیں ہے تو اس کی طرف سے کون آنا چاہیے, اس کی طرف سے. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں, آگے پھر آئے گا. جو وکیل بن کے آتا ہے نا, پھر لڑکے سے پوچھنا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. شاید آپ کو سمجھ نہیں آیا, میں آپ کو اس کی صورت بیان کرتا ہوں. کچھ لوگ نا بہت زیادہ باقاعدہ ہوتے ہیں, صرف اپنی لا علمی کی وجہ سے ہوتے نہیں ہیں, لیکن وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. جب نکاح کی باری آتی ہے آپ ادھر ہی بیٹھے رہتے, آپ اب اگر تو وہ عالم ہے تو اس نے ان کی بات ہی نہیں ماننی, یا تو خود جائے گا یا اٹھ کے آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ جو ایم جیسا ہوگا, جیسے کہ یہ حضرت ہے ساری زندگی بازاروں میں گھومتی رہی, آج اس کا پردہ لازم ہو گیا, حالانکہ پردہ کروایا بھی جا سکتا ہے. اور جو صحیح پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانے سے پہلے یہ شرائط لگاتے بھی ہیں کہ وہاں سے بقا صاحب کو علیحدہ کر دو, اکیلی بچی ہو یا کیا وہ بڑی عمر میں بھی ایک دوست کی رشتے دار عورت بیٹھی ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب غور کریں, اب والد کیا کہتے ہیں, آپ ادھر ہی بیٹھے میں پوچھ کے آتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ پوچھ کے آئے. اب عالم ہوگا تو وہ پتہ کیا کہے گا, پوچھ کے آگے ٹھیک ہے جی پوچھ کر چلو اب پڑھاؤ نکاح, آگے لڑکے سے بھی نکاح پڑھاؤ. شریعت کہہ رہی ہے, میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ شریعت کا فتویٰ ہے کہ جو لڑکی سے پوچھ کے آئے لازمی طور پر یہ ضروری ہے لڑکے سے بھی وہی نکاح کرے گا, لڑکے سے بھی وہی نکاح کرے گا. ایک عالم سے نکاح پڑھانے گیا تو ایسا ہی کوئی ڈر تھا, تو اس کے والد نے کہا آپ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا جی بالکل ہم بیٹھ جائیں, ہمیں کون سی کوئی ضرورت ہے کہ آپ کے بیٹھ جائیں, میں خود پوچھ کے آتا ہوں. اس نے کہا جب پوچھ کے آنا تو لڑکے سے نکاح بھی خود کر دینا. کہہ رہے نہیں وہ آپ پڑھیں گے. اس نے کہا اس طرح ہوتا ہی نہیں, اس طرح ہوتا ہی نہیں. پھر کہتے چلو ٹھیک ہے آپ ہی چلیں. تو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں, جو لڑکی سے پوچھ کے آ رہا ہے وکیل, اسی میں آگے اس لڑکے سے بھی پوچھنا ہوتا ہے. اس میں مذائقہ کوئی نہیں ہے. باپ اگر نکاح پڑھانا چاہتا ہے تو شرم کوئی تو بات نہیں, اچھی بات ہے. تو جو عالم گیا ہے اس کو طریقہ سمجھا دے گا, وہ نکاح پڑھا دے گا. ٹھیک ہے, آ جا کے خطبے کا مسئلہ وہ آگے پڑھ دے گا. ویسے بھی ایک مسئلہ بیان کرو, خطبہ نہ بھی پڑھا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. خطبے کا حکم اتنا ہی ہے جتنا ہر وقت سار کے اوپر امام رکھنے کا حکم ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان جو نکاح کا خطبہ جمعے کا نا, جمعے کا تو شرط ہے ورنہ جمعہ نہیں ہوگا. نکاح کے خطبے کی بات کر رہے ہیں, مستحب ہے. جیسے ہر مسلمان کے لیے سار پہ ہر وقت امام رکھنا مستحب ہے کہ
ضروری ہوتا تو پھر کتنے مسلمان آج تک گناہ کرنا ہو جاتے ہیں. اگر ہم سر پہ امامہ نہ رکھیں عام حالت میں گناہ تو نہیں ہوتا نا. بس ایسے ہی اگر کہیں کبھی پڑھنا چاہیے ورنہ فکر کھڑا کر دیں گے لوگ. کہیں کبھی کیونکہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں نکاح کے مسائل. کسی شخص نے کسی وجہ سے اس کی جماعت کا ٹائم نکل رہا تھا یا کوئی اور مجبوری اس کو تھی. انسان ہے, انسان کی کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. اس نے فی الفور دعا کرا کے اٹھ کے آ گیا تو نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, نکاح ہو گیا. اگرچہ یوں کرنا نہیں چاہیے ورنہ کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے, وہ تو کہیں گے جی خطبہ تو پڑھا ہی نہیں, نکاح کیسے ہوگا, خطبہ تو پڑھا نہیں. تو مسئلہ کیا چل رہا تھا, جو لڑکی سے پوچھنے آگے لڑکے سے بھی پھر ایک مرتبہ تو ڈالے تک یاد ہو جائے. کیونکہ ہماری یہ غلطیاں ہوتی ہیں, شہروں میں تو شاید کم ہوتی ہیں, جو چکوک ہے نا چک وغیرہ یقینی جانے کثیر غلطی ہیں یہی. وہاں تو کیونکہ جو امام صاحب ہے وہ بھی ان جیسے ہی ہیں. ویسے تو شہروں میں بھی کمی کوئی نہیں ہے, لا علم اماموں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن چلو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ. باقی اکثر یہاں بھی ان جیسے ہی ہیں. آپ وہ کیا کہتے ہیں, آپ پوچھ کے آجا میں نکاح پڑھا دوں گا, اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے, شریعت کو تو نے پڑھا ہے, اس طرح نکاح ہوتا ہے. جو لڑکی سے پوچھ کے آئے گا لازمی 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 طور پر لڑکے سے بھی لڑکی سے پوچھ کے نا تیرا نکاح فلاں, یہ تو آگے شرائط آ رہی ہے کہ پوچھنے کا طریقہ کیا ہے, پوچھنے کا, پھر آگے لڑکے کو بتانے کا طریقہ کیا ہے. اب اس طریقے میں اتنی غلطیاں, نکاح ہوتے ہی نہیں ہیں, لوگ کہتے ہو گئے. نکاح کو کوئی عام مسئلہ نہ سمجھا گیا. نکاح کے لیے کسی ماہر شخص کا ہونا ضروری ہے جو فقہی جزیات پہ عبور رکھتا ہو, جس کو شریعت کی روشنی میں پتہ ہو جملہ یہ ہوا تو نکاح نہیں ہوتا, اگر یوں ہوا تو پھر نکاح ہوتا. یہ امید ہے 2 یا 3 جملے اس میں آئیں گے, آپ خود جو شروع سے آخر تک آئیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی باریکیوں والی باتیں ہیں. اتنا ہے تو نکاح ہو گیا, اگر جملہ یوں ہو گیا تو نکاح نہیں ہوگا. اب اس کو کون جانے گا, جو شریعت کے اندر سمجھدار ہوگا, جس کو شریعت کا پتہ ہوگا, جس کو شریعت کا پتہ ہوگا. ایجاب و قبول ہے. اور پھر ایجاب و قبول میں ماضی کا صیغہ ضروری ہے. میں نکاح قبول کروں گا, اگر کہیں یہ جملہ بول دیا گیا, لڑکی کی طرف سے پوچھ کے مولانا صاحب, اور وہ بھی تھے ان جیسے, وہ بھی تھے, اس نے کہا اس نے کہا نکاح قبول کروں گا تو نکاح نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے, میں حد کرنے چلا ہوں, اس سے آگے بھی ہو جاتا ہے. آپ کو اس پہ نانا ہے نا کہ یہ کیسی باتیں ہیں, اس سے آگے بھی ہوتا ہے. میں آپ کو شاید تو 15 دن گزرے ہوں گے, شاید یہ میرے پاس سوال آیا ہے, وہی آپ کو پڑھ سنا رہا, شاید 15 دن کی بات ہے جہاں تک مجھے گا. اب سوال آیا کہ اس صورت میں نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب صورت سنیے گا, لیکن مسکرانا نہیں ہے, مسکرانے کی اجازت ہے, ہنسنا نہیں ہے, کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. مسکرانے تک اجازت ہے, مسکرانا, آواز پیدا نہیں. اب سوال سنیے, سائل سوال کر رہا ہے, مولانا صاحب نے نکاح پڑھا کسی چک کی بات, کسی چک کی بات. مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا, اور جب آئے نا دلہا کے پاس, اس کو کہا جیسے میں کہوں نا آپ نے ویسے ہی کہنا, جیسے میں کہوں آپ نے. لیکن قانون تو یہ ہوتا ہے, بندہ دلہا کو کہتے ہیں میں جو کچھ کہوں اگر تیری سمجھ میں آ جائے تو تم نے کہنا میں نے قبول کیا, میں نے قبول. اب وہ امام پاک نے کیا کہہ دیا, جیسے میں کہوں آپ نے. اب امام صاحب نے کہا فرض کیا خالدہ نامی لڑکی کا پڑھانے ہے, وہ میں نے آپ کا نکاح خالدہ بنت فلاں, کوئی بھی اس کا جو ہم مثال ہی دے, اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے قبول کیا. یہ امام پاک کے جملے, کیونکہ امام صاحب نے دلہے کو کیا سمجھا رکھا تھا, جو میں کہوں. آگے سے دلہا نے جملے بولے, میں نے آپ کا نکاح خالدہ بنت فلاں سے کیا, کیا آپ نے قبول کیا. امام پاک نے دوسری بار یہی جملے بولے, دلہا نے پھر وہی ریپیٹ کر دی, میں نے آپ کا نکاح
فلانی لڑکی جو فلاں کی بیٹی اس سے کیا آپ نے قبول کیا؟ امام پاک نے تیسری بار جملے بولے، انہوں نے دوہرا دی دعا کی وہ گئے۔ اب گھر والوں نے، مجھے نہیں پتا، میں نے پوچھا نہیں کہ کتنے دن گزر گئے اس بات، سوال پوچھ رہے ہیں جی یہ اس طرح نکاح ہو جاتا ہے، آپ بتائیے نکاح ہو گیا؟ ایجاب و قبول، ابھی آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ ایک طرف جو پہلے جس سے بات کی جائے وہ ایجاب، اور جو اس کا جواب دیتا ہے اس کو شریعت کیا کہتی ہے؟ قبول۔ اب یہاں پر چلو ایجاب تو پایا گیا کہ اس سے اگر پوچھ کے آئے تھے، اس تفصیل کو بھی کوئی پتہ نہیں، چلو پوچھ کے ہم آ گئے، قبول تو پایا ہی، کیونکہ قبول میں ماضی کا صیغہ یوں، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، تب نکاح درست ہوتا ہے۔ یہ اہم رکن ہے ایجاب و قبول نکاح کے، کیا جیسے گواہ اہم رکن ہے ایسے یہ بھی اہم رکن ہے۔ گواہ سے فطری بات ہے وہ شرائط میں آئے، تو یہ نکاح کے ارکان ہیں۔ ایجاب و قبول نکاح کے کیا ہیں؟ ایجاب و قبول نکاح کے کیا ہیں؟ اب اس نے آگے پتا کیا جواب ہے؟ جیسے امام نے کہا اس نے بھی، اب وہ سوال کر رہے ہیں، اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ آپ بتا دیں نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ باہر جا کے کہہ رہے مفتی صاحب بڑے سخت ہے، قصور مفتی صاحب کا۔ بس یہ تمام شعبوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، اگر بندے کو سمجھ ہوتا ہے، اگر بندے کو غلطی ہوئی ہے نا ان سے، میرے پاس نہ ہے کسی اور کے پاس سے لے جائیں، مجھ سے نہ پوچھے، کسی سے پوچھ رہے جس کو پتا ہو، جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو اب غلطی ہو گئی، اب جو کہے گا نکاح نہیں ہوا جی 15 دن ہو گیا، حکم کیا لگے گا پھر؟ میں نہیں بولتے، اب سب کو پتا ہے بغیر نکاح کے جو حکم ہوتا ہے۔ اب جو فتویٰ دے وہ تو ٹھہرا مجرم، جس نے قرآن اور حدیث کے مطابق فتویٰ دیا، وہ تو ٹھہرا بڑا ہی سخت بندہ، کوئی اس میں رعایت نہیں ہے۔ اب وہ خود مجبور ہے، اسلام اس کو رعایت دے تو وہ آپ کو دے۔ مفتی کو گھر سے تو فتویٰ لے نہیں سکتا، مفتی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ مسئلہ ذہن میں رکھیں، مفتی کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی اپنے گھر سے بیان کر سکے، کرے گا تو دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ مفتی ہے تو اپنی جگہ، بلکہ مفتی کس کا مجبور ہوتا ہے؟ شریعت کا۔ اب یہ ان کی جیسے غلطی پر ان کو ناراضگی اور نالا ہوں گے، ایسے ہی ہم کثیر غلطی ہے گھر بیٹھتے ہیں، پھر جب جاتے ہیں ان کے پاس جو ماہرین ہیں شریعت کے، انہوں نے تو ظاہر قرآن و حدیث کے مطابق ہی جواب دینا، ہم باہر جا کے بڑی سختی ہے۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے بندہ اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو اتنے دن صحیح، پھر بھی مجھے پتہ تو چل گیا ہے نا۔ ہمیشہ کے گناہ سے تو بچہ ہوں کہ نہیں؟ ایک بندہ سال تک ایک گناہ کرے، ایک کو 10ویں دن پتہ چل جائے تو یہ بھی رحمت کا حصہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی شریعت کے ماہرین بیٹھے ہیں، جو شریعت سکھانے والے ہیں، جن کو خود پتہ ہے اور آگے اللہ کی رضا کے لیے دین سکھا رہے ہیں، خدا را ان کو اپنا محسن سمجھے۔ جہاں کہیں بھی یہ کام ہو رہا ہے اپنے مسلک تک میں محدود ہوں، کیونکہ دین سکھانا، جس کے حق میں دین کہا جائے وہ وہی ہوتا ہے سیکھنے والے کا جو مسلک ہے، جس سے سیکھ رہا ہے کم از کم اس کا مسلک بھی بولے نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اس کی دنیا میں کثیر مثالیں، لیکن ہم اس طرف جا نہیں سکتے، ہم اس طرف جا نہیں سکتے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطالعہ میں نکاح کے رکن کتنے ہیں؟ ابھی بول گئے آپ، کتنی دیر میں نے رکنوں پہ لگائی ہے، فقط 2 ہیں، وہ تو شرائط ہے، ان کی طرف تو ابھی گئے ہی نہیں۔ جو آج میں نے ذکر کی تھی وہ کیا ہے؟ نکاح کی شرائط ہے۔ یہ رکن کی بات ہم کر رہے ہیں، ایجاب اور لڑکی یا لڑکا، دلہن یا دلہن جو ہونے والے، ان میں سے جس کی طرف سے پہلے گفتگو ہوگی اس کو شریعت کیا کہتی ہے؟ ایجاب۔ اس کو شریعت کیا کہتی ہے؟ اور جو اس کے عوض میں جواب دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں قبول، اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ ماضی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ مثلا لڑکی سے پوچھنے گے کیا آپ کی طرف سے مجھے اس بات کی اجازت ہے
کہ میں آپ کا نکاح نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں روبرو ان گواہوں کے جو وہاں موجود ہوتے ہیں، فلاں شخص ہے اس کا نام لینا ضروری ہے، اس کے والد کا نام لینا بھی، یہ اگلے جمعہ پہ آپ کو ہم عرض کریں گے کہ نام میں بھی خطا ہو جائے تو نکاح نہیں ہوتا، نام میں بھی خطا ہو جائے تو نکاح نہیں ہوتا۔ تعیین ضروری ہے۔ آج شرائط میں سے ایک شرط اگلے جمعہ پہ آ رہی ہے، وہ ہے تعیین کہ کس کا کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کس کا، اور صرف دلہن دلہے تک نہیں، جو گواہ ہیں انہیں بھی پتا ہو اس تعین کا کہ فلاں کی جو 3 لڑکیاں آج کس کا نکاح اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جاننا ضروری نہیں، نام کا بتاؤ کہ جو فلانے نام کی اس کی بچی ہے آج اس کا فلاں شخص کے جو فلاں نام کا بیٹا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ نکاح نہیں ہوگا، ورنہ نکاح۔ اب اس کو لڑکے کا نام بتائے گا پوچھنے وقت، اور اس کے والد کا نام بتائے گا، اور پھر آگے سے لڑکی کیا جواب دے گی، میں نے آپ کو اجازت دی، یہ ماضی کے ساتھ، میں نے آپ کو اجازت دی، میں آپ کو اجازت دوں گی، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہو۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے ساتھ جملہ ہونا چاہیے، مستقبل میں نہ ہو، مستقبل میں نہ ہو، جس سے سمجھا جائے کہ اجازت ہو گئی ہے، اجازت ہو گئی، پھر یہ پلٹے گا دلہن کی طرف اور اس کو آ کر کہے گا انہی گواہوں کی روشنی میں، میں نے آپ کا نکاح فلاں لڑکی ہے اس کا نام لیا جائے، اور یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بنتا ہے کہ نام نہیں لینا، اب نام نہیں لیں گے تو تعین کیسے ہوگی، مسئلہ سمجھ لیں، اور جب تک تعین نہ ہو نکاح نہیں ہوتا، جب تک تعین نہ ہو تو جو ان جیسے ہوتے ہیں نکاح پڑھانے والے وہ پھر ان کی رعایت کر جاتے ہیں، دلہا کے کان میں بس کان میں کچھ کہہ دیا، اور میرے بھائی اس طرح نکاح نہیں ہوتا، اس طرح نکاح دلہا بھی سنے جو گواہ ہیں وہ بھی، کہ کس بچی کا نام لے رہے ہیں، اس کے والد کا نام بھی لے کہ کس کی بیٹی ہے، اور اگر بچی اور اس کے والد کے نام سے تعین نہ ہو رہی ہو تو پھر دادے کا نام نہیں لیا جائے گا، اندازہ لگا، اگر تعین والد سے ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، والد سے ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے آپ کی طرف سے اتنے حق میں کے عوض آپ کا نکاح میں نے فلانی جو فلاں کی بیٹی ہے اس کے ساتھ کیا، تو دلہا آگے سے جواب دے گا میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، اب کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح۔ اس میں ابھی بہت سارے مسائل جو اہم اور ضروری ہیں، تقریباً میں نے آپ کو کہا 8 شرائط کا ذکر جو ہم آپ کو عرض کریں گے، شاید اگلے جمعہ المبارک میں امید کرتے ہیں اللہ توفیق دے تو ایک ہی جمعہ میں شرائط پوری کر دی جائے، تاکہ سمجھنے والوں کو بھی نیٹ کے ذریعے بھی سنتا ہے تو اس کو مختلف اقساط کی طرف نہ جانا پڑے، انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی۔ اگلے جمعہ پہ یہ عرض کیا جائے گا وہ کون کون سی 8 باتیں ہیں جن کا ہونا نکاح کے صحیح ہونے کے لیے، اگر ان میں ایک بھی نہ ہو تو نکاح سرے سے ہوتا ہی۔ آج جو کچھ عرض کیا وہ سمجھ آ گئے؟ کوئی مسئلہ اگر کسی بھائی کو بزرگ کو سمجھ نہ آیا ہو، یہ صرف ہماری محفل کی بات نہیں، جہاں کہیں بھی ہم محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں دین سکھایا جاتا ہے تو خدایا اگر سمجھ نہیں آیا تو اس کو آگے بیان مت کر، جب پورے طریقے سے کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے اب اس پہ عمل بھی اور اس کو آگے بیان کرنے کی بھی کیا ہوتی ہے۔ اگر سمجھ نہیں آیا اور آپ کو ضرورت ہے اس کی، آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو متعلقہ بندے سے آپ رابطہ کریں، تو آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تھا میری سمجھ میں، اگر بیان کرنے والا تو کر کے چلا گیا، مجھے یہ تو نہیں پتا اتنے سارے میرے بھائی بزرگ بیٹھے کس کو سمجھ آیا نہ آیا، مجھے تو نہیں پتا کم از کم، تو کہیں بھی آپ دین سیکھنے بیٹھے ہیں، کہیں بھی کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کے درس و تدریس میں بیٹھے ہیں، مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے وہاں بھی ہر وقت اللہ رسول کا کیا سکھایا جاتا ہے، دین و دین سکھایا جاتا ہے، یہ اہل سنت پہ اللہ کا عظیم کرم ہے۔ اس زمانے میں یقین جانے آپ، یقین جانے جس کو دعوت اسلام سے تعصب نہ ہو اور عالم بھی ہو سنی بھی ہو، اس سے آپ جا کے پوچھیں کہ یہ مدنی چینل اہل سنت کے لیے رب کی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، نہ جانے اس کے ذریعے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی اصلاح ہو رہی ہے۔
آپ اسی کو کیوں نہیں ذہن سے نکالتے؟ جو نہیں نکالتے ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دعوت اسلامی کا چینل ہے. دعوت اسلامی کون ہے؟ دعوت اسلامی کون ہے؟ اور میں اور آپ میری یار یہ بیچ میں کیوں لوگ آ رہے ہیں جو آج تک جن کو سمجھ نہیں ہے معذرہ حضرت صاحب کے خلاف ہوتا ہے. اللہ کریم کی حضرت صاحب اس وقت مسئلہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور حقیقی طور پہ قرآن و حدیث والے حضرت صاحب ولی کامل ہیں. آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں مسئلہ. تو جو آج بھی تعصب ہے یہ ان کی خطا ہے. یہ ان کی کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا بخاری کی حدیث ہے. مدنی چینل خلاف تو بھونکتا ہے وہ اللہ کے ولی سے کیا رکھتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں وہ رسول اللہ کے دین کا ہی دشمن ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں. حالانکہ میں آج تک میں نے مسلسل کو 3 گھنٹے بھی مدنی چینل نہیں دیکھا ہوگا. حالانکہ یہ دعوت وہ کرے تو 24 گھنٹے کی نشریات کو دیکھ رہا ہوں. لیکن مجھے اپنے مسلک کے مفتیوں پہ اعتبار ہے جو چھانبین کر کے اس پہ لیکچر بیچتے ہیں. میں گارنٹی دے رہا ہوں 24 گھنٹے پورا ہفتہ پورا مہینہ پورا سال خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مجھ سے بھی ہو سکتی ہے خطا کسی سے بھی. کوئی ایک کام جو آج مدنی چینل جداب اسلام کے خلاف ہوتا ہے اس سے میں بات کر رہا ہوں. کوئی ایک کام تو دکھا جو میرے آقا کی شریعت کے خلاف وہ نشر کرتے ہوں. تو گھروں میں دین سکھانے کا یہ سبب حضرت صاحب کے توسل سے ہی ہے. نعمت رب کی ہے لیکن رب وسیلوں سے دیتا ہے. کوشش تو مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی ہے کہ نہیں؟ یہ ان سے پوچھیں اس پہ کتنی محنت لگی ہوتی. لوگ کمرشل اعتبار سے چینل چلا رہے ہیں تب بھی زمین ہے اور وہ کسی سے 1 روپیہ نہ لے. کروڑوں روپے کا ماہانہ خرچہ ہے مدنی چینل پہ. کسی عالم سے مسائل سیکھ رہے ہیں مدنی چینل پہ سیکھ رہے ہیں. وہاں بھی علماء بیٹھے ہوتے ہیں مفتیان کرام بیٹھے ہوتے ہیں. اور میں تو آپ کو بتاؤں میں تو اکیلا نکال کے آتا ہوں. وہاں پہ ایک نکالتا ہے چیک کرنے کے لیے رکھا ہے. آپ کو اندازہ لگا کہ کتنا احتیاط برتی جائے. پھر بھی کہہ رہا ہوں غلطی انسان سے ممکن ہے. غلطی انسان سے ممکن ہے. جب تک مسئلہ سمجھ نہ آئے آپ نے اس کو آگے پہنچانا اس پہ عمل کرنا. ہاں آپ کو سمجھ نہیں آ سکی اب متعلقہ بندے سے پوچھیں. اس سے رسائی نہیں ہے وہ بیان کر کے چلا گیا. آپ کسی اور شریعت کے محل سے جا کے پوچھیں لیکن وہ آپ کے مسلک سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے. فرمایا کہ دین کا معاملہ کوئی تماشا نہیں ہے. پہلے سوچ لیا کرو سمجھ لیا کرو دیکھ لیا کرو کہ میں کس سے دین سیکھنے جا رہا ہوں. یہ میرے آقا کا فرمان ہے علی شان. یہ میرے آقا کا اس لیے کہا کہ آپ کے مسئلے کا بنو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شریعت مطالعہ کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے توسل سے جب تک زندہ رہے بس اپنی رضا کی خاطر اللہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. الصلاة